تو واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ حجرات کی ایک آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے کئی جمعوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو چل رہی ہے۔ آج کہ اس جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان تو انسان رہ گئے، حتیٰ کہ جانوروں اور نباتات، حیوانات سب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ اس کے اوپر احادیث مبارکہ میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات میں سے ایک دو واقعات بیان کرنے مقصود ہیں۔ آدمی تو انسان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتے ہی تھے۔ آپ کے عشق کی انتہا کوئی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے پیار تھا، اللہ سے عشق تھا، اللہ سے محبت تھی، اللہ کو اپنے محبوب سے محبت تھی، اللہ کو اپنے محبوب سے عشق تھا، پیار تھا، اور انسانیت کو جس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی بٹھائی۔ کمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ان کے دلوں میں آ گئی، اور اتنی محبت اس کے لیے نہ تو وہ اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتے تھے، نہ آل اولاد کو ترجیح دیتے تھے، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھتے تھے۔ اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر ایک پاسے ایک طرف ساری کائنات ہو، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہو، تو ساری کائنات کو ٹھکرا دینا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، بتایا تھا، پیران پیر محبوب سبحانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، وہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے کل کائنات کی سونا چاندی بادشاہت بھی دے دی جائے اور کہا جائے کہ تو فجر کی سنتیں چھوڑ دے، تو میں کل کائنات کو ٹھوکر لگا دوں گا، فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادا فرمایا۔ یعنی یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا، اتنی لگن تھی، اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد محترم کو تھپڑ مار دیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات کی اور انہیں ناپسند آئی۔ والد اٹھے اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا دی کہ آپ کے مرید، آپ کے شاگرد نے، آپ انہیں کیا سبق پڑھاتے ہیں کہ انہیں والدین کا احترام کا بھی نہیں پتہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، پوچھا آپ نے والد کو کیوں تھپڑ مارا؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ کے بارے میں کچھ گستاخی کر رہے تھے، خدا کی قدرت کے اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن کو اڑا دیتا، اس وقت میرے ہاتھ میں جو تھا میں نے تھپڑ مار دیا، گستاخی برداشت نہیں کی۔
قرآن بھی یہی کہتا ہے اور احادیث مبارکہ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے، آپ کی بے ادبی کرتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو انسان، جیسے حضرت بلال کا واقعہ مشہور ہے، آپ کی محبت میں، عشق میں انہوں نے کیا نہیں سزائیں کاٹی، اور یہ تو انسان رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کا تنا تھا، کبھی کبھی آپ اس کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ایک ممبر تیار کیا لکڑی کا، کہ آپ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے خطبہ دیا کریں جمعے کا، یا جو بھی آپ نے واعظ و نصیحت کرنی ہوتی ہے۔ وہ جب ممبر تیار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھ کے خطبہ دینے لگے تو کسی رونے کی آواز آ رہی تھی، صحابہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس کھجور کے تنے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا جیسے بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس کی سسکیاں بندھ جاتی ہیں، وہ اچانک خاموش ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس تنے میں سے خاموشی کی آواز آنے لگی۔ آپ نے خطبہ دے لیا، خطبہ دینے کے بعد آپ نے اس کو ایسے جپھی لگائی اس تنے کو، فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ جنت میں تو میرا ساتھی ہو؟ تو وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جمادات، نباتات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ایک تنے کو کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا سہارا لینا چھوڑ دیا، وہ آپ کی جدائی میں رونا لگ گیا، اس کی سسکیاں باندھ جاتی ہیں۔ یہ تو ایک تنا ہے۔ آپ کی ایک اونٹنی تھی کسوا، اس کا نام تھا، آپ اس پر سواری کرتے تھے، اس اونٹنی پر اس کا دودھ بھی آپ اپنے ہاتھوں سے دوتے تھے، اسے چارہ بھی کھلاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس اونٹنی نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ جیسے کوئی بندہ اداس اور غمگین اور پریشان بیٹھا ہوتا ہے، وہ ایسے بیٹھی رہتی تھی۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، آپ کے جانوروں سے، آپ کی ہر چیز سے بڑی محبت تھی۔ تو صحابہ اسے چارہ ڈالنے کے لیے جب اسے چارہ ڈالتے، وہ اٹھتی اور جنت البقیع میں جو قبرستان ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تاریخ ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور چند دن کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ جانوروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی۔ آپ نے گھوڑے بھی رکھے ہوئے تھے، اس پر سواری کرتے تھے اور جہاد کے لیے جاتے تھے، جنگیں کیا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ کہیں جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے ٹھہرے، تو وہاں صحابہ کرام نے ان کی لگامیں کھول دی اور یعنی ان کے اوپر سے پلان وغیرہ سارا کچھ اتار کے انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا ارادہ فرمایا اور آواز لگائی کہ تیار ہو جاؤ، ہم چلنے لگے ہیں۔ تاریخ ابن ہشام میں ہے سارے گھوڑے ابھی کسی نے تھوڑا بہت بھی چرا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی، انہوں نے چارہ چھوڑا اور سیدھا آ گئے اس صحابہ کرام کی مجلس کے پاس، اور آپ نے ان سب گھوڑوں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، پیار دیا کہ تم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے۔ حدیث مبارک سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان جانوروں کو اور اس تنے کو، حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں کہ ان کو اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ واحد ایک انسان آج کل کے ہم رہ گئے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں، ان کی سنت سے پیار نہیں ہے، ان کی اداؤں سے ہمیں پیار نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔
آپ نے کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا، بقیہ آپ کی اولاد مبارک بھی انہی سے ہے، صرف حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے، بقیہ آپ کی 11 بیویوں میں سے کسی سے اولاد نہیں ہے، صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اولاد ہے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، چوتھے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ پہلے آپ کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اس کو عبداللہ بھی کہتے تھے، طیب بھی کہتے تھے۔ وہ فوت ہو گئے، آپ نے دفنا کے واپس آ گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا غمگین اور پریشان بیٹھی تھی، اور غمگین اور پریشانی کے عالم میں فرمانے لگی، یا رسول اللہ، میرا غم اور میری پریشانی جو ہے دور نہیں ہوتی کہ اس میرے بچے کے ساتھ پتنی آخرت میں کیا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ اگر تو اجازت دے تو میں دعا مانگتا ہوں، اللہ 7 آسمانوں کے پردوں کو ہٹا دے گا اور جنت کے پردوں کو بھی ہٹا دے گا، تو دیکھے گی تیرا بچہ جو ہے جنت کی حوروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، یا رسول اللہ، اگر آپ وہ دعا مانگ بھی لیں اور آسمان کے 7 آسمانوں کے پردے بھی ہٹ جائیں، جنت کے پردے بھی ہٹ جائیں، میں اپنے بچے کو دیکھ بھی لوں، لیکن مجھے آپ کی بیوی کون کہے گا کہ میں اس بچے کو پردے ہٹا کر دیکھ لوں گی؟ مجھے تو آپ کی زبان مبارک پہ اعتبار ہے۔ آپ نے کہہ دیا، مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میرا بچہ جنت میں حوروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ واقعہ اور حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے اس پہ منو عمل کرنا چاہیے، نہ جا کے ہم جو ہے مظاہرہ کریں، اس کو دیکھیں کہ واقعی جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جب شریعت کی بات آ جاتی ہے مجھے 1-2 عالموں سے پوچھ لینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو انسانیت رہ گئی۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ آپ کا امتحان لینا چاہا، اس نے کہا کہ یہ اگر واقعی نبی ہیں تو میں ان کا امتحان لیتا ہوں۔ اس نے ایک تھیلی لی اور اس میں چند کنکر پتھر ڈالے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم بتا دو میری اس مٹھی میں کیا ہے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اگر آپ نے نہیں بتایا، نہ بتایا تو ہم تمہیں جھوٹا کہیں گے معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی زبان سے کہوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ چیز خود بتائے کہ میں کیا ہوں تیری مٹھی میں۔ اس نے کہا اگر یہ چیز ہو کہ یہ میری مٹھی والی چیز خود بتا دے کہ میں کیا چیز ہوں تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا الہی، اس ابو جہل کی ہاتھ میں، اس کی مٹھی میں جو چیز ہے وہ آپ کے حکم سے بول پڑے تو پتھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ نَشْهَدُ جمع کا لفظ ہے، ایک پتھر نہیں تھا، چند پتھر، یعنی 5-7 پتھر تھے، سب نے مل کے جو ہے کلمہ پڑھا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان پتھروں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور عشق اور محبت تھی۔ آج انسان ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے۔ جب کسی سے پیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، تو اس کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے، اس کے طور طریقے کو اپنایا جاتا ہے، اس کی ہر ادا پر عمل کیا جاتا ہے، نہ جا کے اس کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے،
قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہمارے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں، ہماری شادیوں میں، ہماری فوتگیوں میں، ہمارے کسی لمحے میں بھی 5-7 فٹ کا قد ہے، اس پہ ہمارا طور طریقہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، لباس ہمارا شریعت کے مطابق نہیں، یعنی کوئی چیز 100 میں سے چند فیصد بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے نہیں ہیں، کہ چند چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں ہمارے اوپر ہمیں کوئی دور سے کہنے والا بنے کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی ذات تھی، آپ ایسے وقت کے پیغمبر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر آپ کی محبت ڈال دی تھی، ہر چیز کے اندر۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ وہاں جایا کرتے تھے ہر جمعرات کو احد پہاڑ پر، تو ایک مرتبہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، دائیں طرف حضرت ابوبکر ہیں، بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہیں، وہ پہاڑ جو ہے ہلنا شروع ہو گیا۔ جب ہلنا شروع ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس احد پہاڑ پر مارا، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، میرے ایک طرف صدیق کھڑے ہیں اور دوسرے طرف شہید کھڑے ہیں اور تو ہل رہا ہے؟ تو اس میں سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں، آپ کے جوش محبت میں، خوشی میں جو ہے جھوم رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نہیں گئے، مدینہ منورہ سے چند فاصلوں پر وہ احد پہاڑ ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کے مثالیں آپ نے دی ہیں احد پہاڑ کی۔ آپ وہاں جو ہے تشریف نہیں لے کے گئے تو وہ رویا کرتا تھا پہاڑ، آپ کی جدائی میں رویا کرتا تھا پہاڑ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے روٹین بنا لی، جمعرات والے دن آپ اس پہاڑ پر جایا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، اسی احد پہاڑ پہ آپ نے دوڑ لگائی تھی، بھاگے تھے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز نے پیار کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی صحابی کے باغ میں چلے جاتے ہیں، باغ میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں ایک اونٹ چر رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا آتا ہے، آ کے بڑ بڑاتا ہے آپ کے سامنے۔ بڑ بڑانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت مجھے لگا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے اور چارہ کام مجھے ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک، جتنا اس سے کام لے اتنا اس کو کھلایا بھی کر، اتنا اس کو پلایا بھی کر۔ جانور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتیں لگاتے تھے۔ تو میرے بھائیو، انسان تو انسان رہے گا، حیوان، جمادات، درخت، پتھر، ہر چیز نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے محبت کا اظہار فرمایا۔ ایک صحابی تھے، وہ شام جایا کرتے تھے، وہاں سے مال و دولت جو ہے اونٹنی پر لا کر مدینہ پاک میں آ کر بیچا کرتے تھے۔ وہ تھکے ہارے آتے تھے، شام ہو جاتی تھی اور تھکے ہارے ہونے کی وجہ سے پیاس لگی ہوتی تھی، کھانے کی طلب ہوتی تھی، آتے ہی کھانا مانگتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد کمر کو سیدھا کرنے کے لیے ایسے جب سہارا لیتے تو وہ سو جاتے تھے۔ اس کا اونٹ بلبلاتا تھا، خطرناک آوازیں نکالتا تھا۔ اس نے بڑا جو ہے اس کے کوشش کی کہ یہ کیسے آوازیں ختم ہوں اس کی، کہ رات کو یہ سونے نہیں دیتا۔ اس نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ کی شکایت لگائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو لے کے آؤ۔ اونٹ کو لایا گیا، جیسے ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، اس نے پہلے اپنی ٹانگیں ایسے پیچھے کی اور اتحیات کی شکل میں جیسے بیٹھا جاتا ہے ایسے بیٹھ گیا۔
آپ نے اس کے ایسے کان کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تیرا مالک تجھے چارہ بھی ڈالتا ہے، تجھے پانی بھی وقت پہ پلاتا ہے، کیا بات ہے تو اسے رات کو سونے نہیں دیتا؟ وہ اونٹ جو ہے بولنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ میرا مالک صحیح کہتا ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے، تھکا آ رہا ہوتا ہے، میں بھی تھکا آ رہا ہوتا ہوں، یہ رات کو جب کھانا کھاتا ہے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز رہ جاتی ہے، میں بلبلاتا ہوں، اٹھاتا ہوں، یہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ تو جاگتا ہوتا تھا، تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں اٹھایا تھا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ وہ جانور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مالک کی شکایت لگا رہا ہے۔ ایک جانور کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہے، اور ایک انسان ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے ہم لفظی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب سے پیار ہے، تو اس کو لفظوں میں ظاہراً ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونے چاہیے، ہمارا لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے، ہماری بول چال، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر طور طریقہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ہمارا استقبال کریں کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔